السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں آیا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کوڈ پی اسٹام جو ہے نا یہ کیا ہے، اور یہ جو ہے نا کس طرح بنتا ہے اور کہاں سے ملتا ہے، اور یہ کن کیسوں میں جو ہے نا اس کو جیسے یوز کیا جاتا ہے۔ تو کوڈ پی اسٹام جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک جوڈیشل اسٹام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کوڈ پی اسٹام۔ جوڈیشل اسٹام تو عام جو اسٹام پیپر ہوتا ہے جس پر بندہ اپنے کسی جیسے مکان خرید و فروخت کے لیے وہ کام آتا ہے، یا اس پہ کوئی حلف نامہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، یا وہ کسی کو اگر کوئی معاہدہ کسی بندے کے ساتھ کرتا ہے تو اس پہ وہ جو ہے نا جوڈیشل جو اسٹامپ پیپر ہوتا ہے اس پہ وہ سارا تحریر کیا جاتا ہے، اور وہ جو نوٹری پبلک ہے جو وہاں جو عدالت ہے، جس علاقے کی عدالت ہے وہاں پر وہ اویلیبل ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ مل جاتا ہے باقاعدہ اس جس کے نام سے وہ اسٹامپ پیپر لینا مقصود ہو، تو اس کی NIC کی کاپی لے جا کر اور نوٹری پبلک کے پاس، جس کے پاس یہ اسٹامپ پیپر جوڈیشل اسٹامپ موجود ہوتے ہیں، وہاں سے وہ جو ہے نا لے لیتے ہیں۔ یہ جو جوڈیشل اسٹامپ ہے یہ جو ہے نا ان کی مالیت 50 والا بھی ہے، 100 والا بھی ہوتا ہے، 200 والا، 500 والا، یہاں تک کہ 1000، 2000، 5000 اور 10,000 تک بھی جو ہے نا یہ اسٹامپ اویلیبل ہو سکتے ہیں وہاں پر۔ تو جو عموماً خرید و فروخت اور حلف نامے وغیرہ جو ہے نا یہ کم مالیت کے اسٹامپ پر وہ تحریر کیے جاتے ہیں، وہ چاہے 100 والا ہو، 200 والا ہو، 50 والا ہو، اور وہ مختلف جو ادارے ہیں وہاں پر کام آتا ہے۔ جیسے کسی کو اگر نادرا میں ضرورت ہے اور وہاں پر اس کا اگر کوئی دستاویز گم ہو جاتا ہے تو باقاعدہ اس کی انٹری کے لیے یہی اسٹامپ پیپر جو ہے نا وہ جوڈیشل اسٹامپ پیپر کام میں لایا جاتا ہے، اور وہاں پر اس پہ ساری جو ہے نا تحریر لکھ کر اور آگے وہ جمع کرائی جاتی ہے دفتر میں۔ جو کوڈ پی اسٹامپ ہے وہ جو اسٹامپ پیپر ہے وہ کام آتے ہیں کسی سوٹ میں۔ جیسے اگر کوئی بندہ جس کے کسی کے اوپر جو ہے نا پیسے ہیں اور وہ جو ہے نا لاکھوں میں ہے، یا جتنے بھی ہے 50 سے وہ اوپر ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو کوڈ پی اسٹامپ جو ہے نا وہ لینا پڑتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ چالان بھرا جاتا ہے، اور چالان جو ہے نا نوٹری پبلک سے کسی بھی کلرک سے آپ جو ہے نا وہ لے کر اور اس کو بھر کے، اور اس میں جتنے کا بھی جو ہے نا آپ کا جو اماؤنٹ ہے 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، جتنے بھی ہوتے ہیں اسی رقم کے مطابق وہ جو کوڈ پی اسٹامپ ہے وہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اسٹیٹ بینک میں وہ چالان جمع کیا جاتا ہے، اور وہ پیسے وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اس کی جو فیس ہوتی ہے چالان کے ساتھ وہ اسٹیٹ بینک میں جمع ہو جاتی ہے، اور اس کی رسید لا کر جو وہاں کا جو ٹریزری ہوتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے، ایک دفتر ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ کا، اور یہ سارے اسٹامپ وہیں پر اویلیبل ہوتے ہیں۔ وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ رسید دکھا کر اور باقاعدہ وہیں سے جو ہے نا آپ کو وہ جو اسٹامپ پیپر ہے وہ مل جاتے ہیں، جو کوڈ پیس اسٹامپ پیپر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ لا کر پھر وکیل کو دیا جاتا ہے، اور وکیل اس کے اوپر اس کو کیس یا جو سوٹ داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اور سوٹ داخل کرتا ہے کورٹ میں، اور باقاعدہ فائل بنا کر اور اس کو آگے جو ہے نا کیسوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ یہ جب کیس چلتا ہے تو یہ ساری جو کوڈ پی اسٹامپ میں اسی جو فائل ہے
کیس کی جو فائل ہے اس میں اٹیچ کر دیتے ہیں، اور یہ اگر یہ کیس چلتا ہے اور ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا واپس بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. بس تو اس کیس کا جو آرڈر ہے وہ لے کر اور ایک اپلیکیشن بنتی ہے کہ یہ جو کورٹ پی اسٹامپ ہے یہ اس کیس میں جمع تھے، اور اس کیس کا جو ہے نا وہ کیس وائنڈ اپ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب وہ ریٹرن کیے جائے. تو جس کے نام سے وہ کورٹ پی اسٹامپ خریدے ہوتے ہیں، جس کے نام سے وہ لیے ہوتے ہیں، تو اسی بندے کے نام سے اپلیکیشن بنتی ہے، اور وہ جا کر جج صاحب کے سائن سے، اور جج صاحب اس پر آرڈر کرتا ہے کہ یہ کورٹ پی اسٹامپ جو ہے نا اس بندے کو وہ واپس دیے جائے. لہٰذا وہاں سے پھر ایک لیٹر اور وہی کورٹ پی اسٹامپ جو ہے وہ کلرک آپ کو اسی فائل میں سے لے کر وہ آپ کے حوالے کرتا ہے، اور وہ کورٹ پی اسٹامپ آپ وہاں پر لے جا کر ٹریزری میں، جہاں سے وہ آپ نے لیے ہوتے ہیں جتنی مالیت کے، تو وہ پھر آپ جا کر اس دفتر میں ان کو لے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کا ایک جو ہے نا وہ آپ کو جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ریٹرن کر دیتے ہیں، جتنے مالیت کے وہ کورٹ پی اسٹامپ آپ نے وہاں سے خریدے ہوتے ہیں. تو یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے نا یہ طریقہ کار ہے اسٹامپ پیپروں کا. اور یہ اس کی مختصر میں نے آپ لوگوں کو وہ بتا دی ہے تاکہ آپ کو کوئی آگے چل کر کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں ہو. اور آج کل تھوڑی سی جو ہے نا اس میں ترمیم آئی ہے کہ جو کورٹ پی اسٹامپ ہے وہ ڈائریکٹ ہمیں جو ہے نا وہاں سے وہ ٹریزری سے ملتے تھے، لیکن اب چونکہ بینک نے اپنی پالیسی چینج کی ہے، اور وہ کورٹ فی اسٹامپ جو اسٹامپ ہے وہ آپ کو باقاعدہ وہ ای اسٹامپ کا نام دیا گیا ہے، اور وہ اسی بینک سے ملتا ہے جہاں پر آپ جا کر اور وہاں پر چالان بھرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور ایک دن بعد جا کر وہاں سے آپ وہ ریسیو کر لیتا ہے. اس پہ اوپر لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کمپیوٹر سے، اس پہ انٹری وغیرہ لکھی ہوتی ہے، نمبر اور جس کے نام سے ایشو ہوتا ہے تو وہ اس پہ نمایاں ہوتے ہیں. لہذا یہ آپ کو میں نے اویئرنیس دی اس چینلز کے ذریعے. آپ میرے اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کورٹ کے متعلق کسی بھی ڈاکومنٹس یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی معلومات آپ لینا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں لائک کیجیے، میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھ سے کوئی بھی مشورہ لینا چاہے تو وہ کمنٹس کر سکتا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو.